اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آئیے دوستو، آج کی حدیث فضائل صدقات سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جنت میں ایسے بالا خانے ہیں جو گویا آئینوں کے بنے ہوئے ہیں کہ ان کے اندر کی سب چیزیں باہر سے نظر آتی ہیں. اور کتنا اچھا گھر ہوگا. اور ان کے اندر سے باہر کی سب چیزیں نظر آتی ہیں. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کن لوگوں کے لیے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اچھی طرح بات کریں، یعنی بات میں نرمی ہو، سختی نہیں ہو، نرم مزاجی کے ساتھ لوگوں سے بات چیت کرتا ہو، یعنی ترشروئی سے منہ چڑھا کر کے بات نہ کرے، اور لوگوں کو کھانا کھلائے، اور ہمیشہ روزہ رکھے، اور ایسے وقت میں رات کو تہجد پڑھے کہ لوگ سو رہے ہوں. آج تو بھائی دوستو اور بزرگوں یہ حال ہے کہ رمضان گزرتے ہی عید کی نماز پڑھی اور گویا کہ ایسا لگ رہا ہے کہ اللہ کو ہم نے سونپ دیا یا امام صاحب کو سونپ دیا. رمضان میں مسجدیں کھچا کھچ بھری تھی، جگہ نہیں مل رہا تھا، اور عید کی نماز پڑھنے کے ساتھ ہی ظہر سے مسجدیں خالی ہو گئی. لگ رہا ہے ایک مہینہ نماز پڑھ کر کے اللہ کے اوپر ان لوگوں نے احسان کر دیا ہے. اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں کو توفیق دے کہ پھر سے وہ مسجدوں کو آباد کرے. حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، یہودی تھے، کہتے ہیں کہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے، میں خبر سنتے ہیں، حضرت عبداللہ بن سلام کہتے ہیں کہ میں خبر سنتے ہی فوراً آ گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک دیکھ کر میں نے کہا کہ یہ مبارک چہرہ جھوٹے شخص کا نہیں ہو سکتا. وہاں پہنچ کر جو سب سے پہلا ارشاد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا وہ یہ تھا، لوگو سلام کو آپس میں پھیلاؤ، سلام کرنے کا آپس میں رواج ڈالو، اور کھانا کھلاؤ کن کو؟ بھوکھوں کو، اور صلہ رحمی کیا کرو، اور رات کے وقت جب سب لوگ سو رہے ہوں نماز پڑھا کرو، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے. آیات کے ذیل میں بھی نمبر 24 کی طویل آیت میں یہ مضمون گزر چکا ہے کہ حق تعالیٰ جل شانہ کی محبت میں کھانا کھلاتے ہیں مسکین کو اور یتیم کو اور قیدی کو، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم تم کو محض اللہ کے واسطے کھانا کھلاتے ہیں، نہ تو ہم
تم سے اس کا بدلہ چاہتے ہیں اور نہ شکریہ چاہتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص اپنے بھائی کو روٹی کھلائے کہ اس کا پیٹ بھر جائے اور پانی پلائے کہ پیاس بجھ جائے، پیاس جاتی رہے، حق تعالی شان اس کے اور جہنم کے بیچ میں 7 خندقیں کر دیتے ہیں۔ ہر خندق کی اتنی بڑی کہ 700 سال میں طے کر سکے۔ ایک خندق میں پاؤں ڈال کر کے چلتے رہے، خندق کا آخری چھوڑ تک پہنچے 700 سال لگے گا۔ اتنی بڑی ایسی 7 خندقیں ہیں۔ ایک اور حدیث میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ مخلوق ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کی عیال ہیں بمنزلہ اولاد کی۔ وہ عیال ہیں، اولاد نہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد سے، ماں باپ اور بیوی سے پاک ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہوا ہے جو اس کی عیال کو زیادہ نفع پہنچانے والا ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ ہر بھلائی صدقہ ہے، ہر بھلائی صدقہ ہے، اور اس میں یہ بھی داخل ہے کہ تو اپنے بھائی سے خندہ پیشانی سے پیش آئے اور اپنے ڈول میں سے پڑوسی کے برتن میں پانی ڈال دے۔ اچھی طرح گفتگو کرنے کا اہم جز یہ ہے کہ اس سے خندہ پیشانی سے بات کرے، منہ چڑھا کر ترشروئی سے بات نہ کرے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ احسان کا کوئی حصہ بھی حقیر نہیں ہے، چاہے اتنا ہی کہ اپنے بھائی سے خندہ پیشانی سے پیش آئے۔ ایک حدیث میں ہے کہ کوئی شخص احسان کے کسی درجے کو بھی حقیر نہ سمجھے، اور کچھ بھی نہ ہو تو کم سے کم اپنے بھائی سے خندہ پیشانی سے ہی پیش آئے۔ ایک اور حدیث میں ہے جہنمیوں کی صف پر ایک جنتی کا گزر ہوگا، جہنمیوں کی صف پر ایک جنتی کا گزر ہوگا، تو ان میں سے ایک شخص اس کو آواز دے کر کہے گا کہ تم مجھے نہیں پہچانتے؟ میں وہی تو ہوں جس نے فلاں دن تمہیں پانی پلایا تھا، فلاں وقت تمہیں وضو کا پانی دیا تھا۔ ایک حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن جنتی اور جہنمی لوگوں کی جب صفیں لگ جائیں گی تو جہنمی صفوں میں سے ایک شخص کی نظر جنتی صفوں میں سے کسی شخص پر پڑے گی، اور وہ اس کو یاد دلائے گا کہ میں نے دنیا میں تیرے ساتھ فلاں احسان کیا تھا۔ اس پر وہ جنتی شخص اس کا ہاتھ پکڑ کر حق تعالی شانہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا کہ یا اللہ، اس کا مجھ پر فلاں احسان ہے۔ اللہ پاک کی طرف سے ارشاد ہوگا کہ اللہ تعالی کی رحمت کے طفیل اس کو جنت میں داخل کر دیا جائے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ فقراء کی جان پہچان کثرت سے رکھا کرو اور ان کے اوپر احسانات کیا کرو۔ ان کے پاس بڑی دولت ہے۔ کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ دولت کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان سے قیامت کے دن کہا جائے گا
کہ جس نے تمہیں کوئی ٹکڑا کھلایا ہو یا پانی پلایا ہو یا کپڑا دیا ہو، اس کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں پہنچا دو۔ اللہ، ایک حدیث میں ہے کہ حق تعالی شان وہ فقیر سے قیامت میں اس طرح معذرت کریں گے جیسا کہ آدمی آدمی سے کیا کرتا ہے، اور فرمائیں گے کہ میری عزت اور جلال کی قسم، میں نے دنیا کو تجھ سے اس لیے نہیں ہٹایا تھا کہ تو میرے نزدیک ذلیل تھا، بلکہ اس لیے ہٹایا تھا کہ تیرے لیے آج بڑا احساس ہے۔ میرے بندے، ان جہنمی لوگوں کی صفوں میں چلا جا جس نے تجھے میرے لیے کھانا کھلایا تھا یا کپڑا پہنایا ہو، وہ تیرا ہے۔ وہ اس حالت میں ان میں داخل ہوگا کہ یہ لوگ منہ تک پسینے میں غرق ہوں گے، اپنے ہی گناہوں کے بدولت منہ تک پسینے میں ہوگا۔ میرے دوستو، وہ پہچان کر ان کو جنت میں داخل کرے گا۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ قیامت کے دن اعلان ہوگا کہ امت محمدیہ کے فقراء کہاں ہیں؟ انہوں نے اور لوگوں کو میدان قیامت میں سے تلاش کر لو جس شخص نے تم میں سے کسی کو میرے لیے ایک لقمہ دیا ہو، میرے لیے کوئی گھونٹ پانی کا ایک گلاس، ایک گھونٹ پانی دیا ہو، میرے لیے کوئی نیا پرانا کپڑا دیا ہو، یعنی اللہ کی رضا کے لیے، ان کے ہاتھ پکڑ کر جنت میں داخل کر دو۔ اس پر فقراء امت اٹھیں گے اور کسی کا ہاتھ پکڑ کر کہیں گے کہ یا اللہ، اس نے مجھے کھانا کھلایا تھا، اس نے مجھے پانی پلایا تھا۔ کوئی بھی فقراء امت میں سے چھوٹا یا بڑا شخص ایسا نہ ہوگا جو ان کو جنت میں داخل نہ کرائے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص کسی جاندار کو جو بھوکا ہو کھانا کھلائے، حق تعالی شان ہو اس کو جنت کے بہترین کھانوں میں سے کھانا کھلائیں گے۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ جس گھر سے لوگوں کو کھانا کھلایا جاتا ہو، خیر اس گھر کی طرف ایسی تیزی سے بڑھتی ہے جیسی تیزی سے چھری اونٹ کی کوہان میں چلتی ہے۔ اللہ، حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ عمدہ کھجوریں دوسروں کو کھلاتے اور کہتے کہ جو شخص زیادہ کھائے گا اس کو فی کھجور 1 درہم دیا جائے گا۔ اللہ، ایک اور حدیث میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اعلان کرنے والا اعلان کرے گا، کہاں ہیں وہ لوگ جنہوں نے فقیروں اور مسکینوں کا اکرام کیا تھا؟ آج تم جنت میں ایسی طرح داخل ہو جاؤ کہ نہ تم پر کسی قسم کا خوف ہے، نہ تم غمگین ہو، اور ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا، کہاں ہیں وہ لوگ جنہوں نے بیمار فقیروں اور غریبوں کی عیادت کی؟ آج وہ نور کے ممبروں پر بیٹھیں اور اللہ جل شانہ سے باتیں کریں۔ اور دوسرے لوگ حساب کی سختی میں مبتلا ہوں گے۔ ایک اور حدیث میں ارشاد خداوندی ہے، کتنی حوریں ایسی ہیں جن کا مہر 1 مٹھی بھر کھجور یا اتنی ہی مقدار میں کوئی اور چیز دینا ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ بھوکے کو کھانا کھلانے سے زیادہ افضل کوئی صدقہ نہیں۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے
کہ اللہ جل شانہ کے نزدیک سب اعمال سے زیادہ محبوب کسی مسلمان کو خوش کرنا ہے، یا اس پر سے غم کا ہٹا دینا ہے، یا اس کا قرض ادا کر دینا ہے، یا بھوک کی حالت میں اس کو کھانا کھلانا ہے۔ یعنی یہ سب اعمال زیادہ پسندیدہ اللہ کو ہیں۔ جو بھی ہو سکے، ایک اور حدیث میں ہے کہ مغفرت کی واجب کے لیے کرنے والی چیز کسی مسلمان کو خوشی پہنچانا ہے، اس کی بھوک کو زائل کرنا ہے، اس کی مصیبت کو ہٹانا ہے۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص اپنے کسی مسلمان بھائی کی دنیاوی حاجت پوری کرتا ہے، حق تعالی شانہ اس کی 72 حاجتیں پوری کرتے ہیں، جن میں سے سب سے ہلکی چیز اس کے گناہوں کی مغفرت ہے، یعنی اور حاجتیں مغفرت سے بڑھ کر ہیں۔ نیز حدیث نمبر 13 میں بھی اس کا بیان آ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ان تمام حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اخیر میں بھائیو دوستو، آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو مکمل سنیں اور اللہ سے دعا بھی کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی عمل کی توفیق دے اور ہمیں بھی عمل کی توفیق دے۔ اور بھائی دوستو، ویڈیو کو اپنے دوستوں تک زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور لائک بھی کریں، اور کومنٹ سیکشن میں کومنٹ کر کے بتائیں کہ ہماری ویڈیو یا یہ حدیث آپ کو کیسی لگی۔ جزاک اللہ۔